بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 40 ریکارڈ کریں گے اور اس سبق میں ہم شعر نمبر 65 سے لے کر کے شعر نمبر 68 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی، آج کا پہلا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ ارا جسوتین من تراب علیہما ذبائح سم من صفیح منزد۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارا جسوتین من تراب، میں مٹی کے 2 ڈھیر دیکھتا ہوں، علیہما صفائح سم من صفیح منزد، جن پر پتھر کی چوڑی سلوں میں سے کچھ ٹھوس اور سخت سلیں اوپر تلے رکھی ہوئی ہوں گی۔ بعض نسخوں میں ارا کی بجائے ترا ہے، یعنی تو دیکھے گا جسوتین من تراب، مٹی کے 2 ڈھیر کو۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ بخیل اور سخی شخص جب دونوں مر جاتے ہیں تو دونوں کی قبریں ہیں وہ ایک جیسی ہوں گی، یکساں ہوں گی، تو پھر مال جمع کر کے بخل سے کیا فائدہ۔ کہتے ہیں کہ اب اگر ان دونوں میں سے کوئی فائدہ ہوتا کہ بخیل شخص کی قبر وہاں پہ کچھ اچھی ہوتی، یہاں پہ اس کے لیے کوئی سہولتیں ہوتی، پھر تو ہم کہتے تھے کہ بھی مال جمع کریں، لیکن یہاں پہ مال جمع کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ دونوں کی قبریں ایک جیسی ہیں اور دونوں وہاں پہ ہمیشہ کی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر سخاوت اپنانی چاہیے اور بخل سے دور رہنا چاہیے۔ دونوں کی جو قبریں ہیں وہ پتھروں سے ہی بنیں گی، سونے اور چاندی سے بننے والی قبریں نہیں ہیں، تو پھر ہمیں بخل سے کام نہیں لینے چاہیے بلکہ دنیا ہی کے اندر ہی اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ جسوتین، یہ جسوتن کی تثنیہ ہے، بمعنی ہے مٹی کا ڈھیر۔ تراب مٹی کو کہا جاتا ہے۔ صفائح، یہ صفیحتن کی جمع ہے، بمعنی ہے چوڑا پتھر۔ سمن، یہ سماءن کی جمع ہے، بمعنی ہے ٹھوس زمین۔ منزد، یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے ترتیب سے رکھنا، جیسے کہ سورہ واقعہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وَطَلْعٍ مَنْضُودٍ۔ دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں کہ ارى الموت يعتام الكرام ويستفي عقيلة مال الفواحش المتشدد۔ ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ ارى الموت يعتام الكرام، میں دیکھتا ہوں کہ موت شریف لوگوں کا انتخاب کرتی ہے، ويستفي عقيلة مال الفواحش المتشدد، اور سخت کنجوس شخص کے عمدہ مال کو چن لیتی ہے۔ اس شعر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سخی شخص کے پاس صرف اپنی جان ہوتی ہے، مال دولت اس کے پاس ہوتی ہی نہیں، لہٰذا اس کو جان عزیز ہو سکتی ہے، اور سخی شخص جب جان دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں موت کو دیکھتا ہوں کہ یاتام الکرام، وہ انتخاب کرتی ہے سخی لوگوں کے۔ اور دوسرے میں کہ وَيَسْتَفِي عَقِيلَةَ مَالِ الْفَاحِشِ الْمُتَشَدِّدِ، کہ جو بخیل اور کنجوس شخص ہوتا ہے تو اس کو جو مال ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے، لہٰذا موت جو ہے نا اس کے مال اور جان دونوں کو وہ لے لیتی ہے۔ بعض حضرات نے اس شعر کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ سخی شخص کو جان عزیز ہوتی ہے اور بخیل شخص کو مال، اور موت جو ہے وہ ہر ایک کی عزیز چیز چھین لیتی ہے، یعنی سخی سے اس کی جان اور بخیل شخص سے اس کے مال کو چھین لیتی ہے۔ یاتام، یہ باب افتعال سے مضارع معلوم کا صیغہ ہے، بمعنی ہے انتخاب کرنا، اور الکرام شریف لوگوں کو کہا جاتا ہے، کریم ان کی جمع ہے، جیسے کہ سورہ انفطار میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کرامن کاتبین۔ یصطفی، یہ باب افتعال سے مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اصطفیٰ یصطفی استفاءً، بمعنی ہے چن لینا، پسند کر لینا، اور اسی سے مصطفیٰ ہے، بمعنی چنا ہوا۔ سورہ حج میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ عقیلۃ، ہر چیز کا عمدہ حصہ کہا جاتا ہے، عقیلۃ من النساء، شریف پردہ نشین عورتیں، اور عقیلۃ من المال، عمدہ مال، یہ واحد ہے اور اس کی جو جمع ہے وہ عقائل آتی ہے۔
سورہ بقرہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ. فاحش یہ قبیح بدخلق بخیل شخص کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. متشدد یہ باب تفاعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی ہے سختی کرنا، جیسا کہ سورہ قصص میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں قال سنشد عضدك بأخيك. آج کے سبق کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں کہ ارى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ارى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، کہ میں زندگی کو ایسا خزانہ سمجھتا ہوں جو ہر شب کو گھٹتا رہتا ہے. وما تنقص الأيام والدهر ينفدي، اور جو چیز زمانہ اور ایام جس کو گھٹاتے رہیں تو ینفدی وہ فنا ہو جائے گی. الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں العیش یہ زندگی کو کہا جاتا ہے، اسی طرح کھانے کو یا روٹی کو بھی عیش کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ پاک رب العزت سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. کنز خزانے کو کہا جاتا ہے اور اس کی جو جمع ہے وہ کنوز آتی ہے، جیسے کہ سورہ توبہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. ناقصاً یہ باب نصر ینصر سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی ہے گھٹنا یا کم ہونا، اور باب تفعیل سے اس کا معنی ہوتا ہے گھٹانا کم کرنا. اللہ پاک رب العزت سورہ فاطر میں فرماتے ہیں کہ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي کتاب. دہر زمانے کو کہا جاتا ہے، بمعنی ہے طویل زمانہ، اس کی جو جمع ہے وہ دہور اور ادہرن آتی ہے. سورہ جاسیہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. ینفد یہ باب سمع یسمع سے مضارع معلوم کا صیغہ ہے، بمعنی ہے ختم ہونا یا فنا ہونا. سورہ کہف پہ اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. آج کے سبق کا چوتھا شعر ہم پڑھتے ہیں لَعَمْرُكَ إِنَّ الْمَوْتَ مَا أَخْطَأَ الْفَتَى لَكَالطِّوَلِ الْمُرْخَى وَسِنْيَاهُ بِالْيَدِ. اس کا ترجمہ کرتے ہیں لَعَمْرُكَ تیرے زندگی کی قسم، إِنَّ الْمَوْتَ مَا أَخْطَأَ الْفَتْوَى بے شک موت جوان سے خطا کرنے کے زمانے میں لَكَالطِّوَلِ الْمُرْخَى وَسِنْيَاهُ بِالْيَدِ لمبی اور ڈھیلی رسی کی طرح ہے. وَسِنْيَاهُ بِالْيَدِ اس حال میں کہ اس کے دونوں کنارے کھینچ لینے والے کے ہاتھ میں ہیں. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ زندگی موت کی امانت ہے اور جب وہ چاہے تو اپنی امانت لے سکتی ہے. یعنی زندگی میں ہمارے لیے ایک مہلت ہے اور اس میں ہر وقت موت کا خوف ہونا چاہیے، اور موت جو ہے نا اپنا کام کر سکتی ہے. جس طرح کہ کسی چوپائے کو ہم رسی سے باندھ لیتے ہیں اور اس کو چراگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب کبھی ہم چاہیں تو اس کو یعنی اس چراگاہ میں چرنے سے روک سکتے ہیں. اسی طرح جو موت ہے ہماری زندگی کی جو رسیاں ہیں وہ موت کے ہاتھ میں ہے، اور جب وہ چاہے تو اس کو وہ ڈھیلا کر کے وہ کھینچ سکتا ہے اور ہماری زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں لَعَمْرُكَ لام قسمیہ ہے، اور عمر دراصل میں عمر تھا بمعنی ہے زندگی، لیکن تخفیف کے لیے عین کو یہاں پہ فتحہ دے دیا ہے. تیری زندگی کی قسم کا ترجمہ کریں گے، جیسا کہ اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ. ما یہ مصدریہ ہے اور اخطأ جو ہے یہ باب افعال سے ماضی معلوم کا صیغہ ہے، بمعنی ہے غلطی کرنا. ما مصدریہ جس فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. فتح بمعنی ہے جوان، اور اس کی جو جمع ہے وہ فتیان آتی ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں قالت امرأۃ العزیز تراود فتاها. لقد طول کاف برے تشبیہ ہے اور لام جو ہے یہ ابتدائیہ ہے، اور طول لمبی رسی کو کہا جاتا ہے. ایسی لمبی رسی جب ہم جانور کو باندھ دیتے ہیں چرنے کے لیے تو اس کے لیے جو لمبی رسی استعمال کی جاتی ہے اس کو طول کہا جاتا ہے.
مرخا یہ باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے نرم کرنا، گھوڑے کی رسی کو ڈھیلی کرنا۔ سورہ سواد میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں تجری بامرہ رخاء حیث اصاب۔ سنیاہ یہ سن یون کی تثنیہ ہے، بمعنی ہے رسی کا کنارہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔